نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے یہ حسن الحجری صاحب ہیں۔ 21 اکتوبر 2023 کو چند دن پہلے کی بات ہے، ایک اس کی ویڈیو ہے، تو اس کے جواب میں یہ آج کی ویڈیو جو ہے نا رپلائی میں، اس میں جو اس نے غلطیاں کی ہیں میں ان کی نشاندہی کر کے ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جان نشین نہیں بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل دی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر انہوں نے پڑھی ہے 7218 بخاری سے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عمر خود کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ بھائیو، میں اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کروں گا، کیونکہ وہ صاحب ظاہر ہے، شیعہ ہے، اور وہ کہتا ہے میں تو سنی کتابوں کو نہیں مانوں گا، حالانکہ سنی کتابوں کو ماننا اس کو چاہیے۔ یہ وہ وجہ نہیں بتا رہا اس کی کہ سنی کتابوں کو کیوں نہیں مان رہا، اس کی کچھ وجہ تو بتائے نا کہ وجہ کیا ہے۔ اگر وہ سنی کتابوں کو نہیں مانتا صحابہ کی وجہ سے کہ وہ اہل بیت کی اس میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید روایتیں نہیں ہیں اور صحابہ سے روایتیں لی گئی ہیں، تو میں ان سے پھر ایک سوال کرتا ہوں، تو یہ قرآن مجید بھی تو صحابہ نے، ابو بکر، عمر اور عثمان کا تحفہ ہے ہمارے پاس، ان کا لکھا ہوا ہے ہمارے پاس ہے۔ جو حضرت علی والا جو قرآن ہے، وہ جو اصول کافی میں ہے، وہ تو حضرت علی نے امام مہدی کو دے دیا تھا، حضرت حسن کو دیا، حضرت حسن نے وہ کہتے ہیں حسین کو دیا، اس طرح سے وہ پھر امام مہدی تک پہنچا۔ امام مہدی پھر جب وہ آئیں گے تو لے آئیں گے۔ تو بھائی پھر یہ اگر سنی کتابوں کو نہیں مانتے تو یہ قرآن مجید بھی ایک طرح کو آپ کو سنیوں نے دیا ہوا ہے۔ شیعہ والا تو قرآن جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ترتیب نزولی کے ساتھ نازل ہوا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محمدی نسخہ جو تھا وہ حضرت علی کے پاس تھا، باقی کسی کے پاس نہیں تھا، تو پھر آپ اس قرآن مجید کو بھی آپ نہ مانیں، بلکہ ہو سکتا ہے نہ مانتے ہوں گے۔ سنی کتابوں کو نہیں مانتے تو یہ وہ صحابہ سے ملا ہوا ہے، صحابہ کی روایت ہے، تو یہ قرآن مجید بھی تو صحابہ سے ملا نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قرآن کے اندر ہے، وہ تو سارے آپ کی کتابوں میں کوئی کتاب خالی نہیں شیعہ کا جس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید یہ تعریف شدہ ہے، علی والا قرآن نہیں ہے، وہ امام مہدی لے کر آئے گا، تو پھر تو آپ ان قرآن مجید کو بھی نہ مانیں۔ خیر، یہ تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہ کتاب ہے 194 سے پیپر لکھا ہوا ہے، یہ سورۃ التحریم کی آیت کی تفسیر میں، یہ تفسیر صافی ہے، جلد نمبر 5 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتا ہوں کہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال ان ابا بکر یل الخلافت بعدی، میرے بعد میں ابو بکر خلیفہ ہوں گے، ثم بعدہ ابوک، اس کے بعد تیرے والد صاحب خلیفہ بنیں گے۔ یہ آپ کی کتاب سورۃ التحریم کی تشریح میں ہے، تفسیر ہے، تفسیر صافی جلد 5واں ہے، ایران سے چھپا ہوا ہے، اور پیج نمبر 194 ہے۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ آپ ابو بکر کو بھی بلائیں اور اپنے بھائی کو بھی بلائیں، اور قلم اور کاغذ بھی لے آئیں، تاکہ میں لکھ کر دے دوں آپ کو، کوئی تمنا کرنے والا بعد میں تمنا نہ کرے، اور کوئی کہنے والا بعد میں یہ نہ کہے کہ حق تو میرا تھا۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر نہ دیا، وربلی کہہ دیا، کیا فرمایا؟ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انکار کر دے گا اور مومن بھی جو ہے نا وہ انکار کر دیں گے، سوائے ابو بکر کے کسی کو خلافت نہیں دیں گے۔ یہ کتنے واضح الفاظ ہیں، صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 78 پہ کتنے الفاظ ہیں کہ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ بھی انکار کر دے گا، مومن بھی، الا ابا بکر،
سوائے ابو بکر کے کسی کو خلیفہ بننے نہیں دیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر خلیفہ بنیں گے، یہ صحیح آپ کا مسلم سے یہ سنی کتاب ہے، وہ شیعہ کتاب ہے۔ یہاں پر بھی رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ اللہ تعالیٰ بھی بننے نہیں دے گا۔ پہلے فرمایا کہ میں لکھ کر دے دیتا ہوں، پھر فرمایا چلو لکھ کر نہیں دیتا، زبان سے ہی کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ کھلی حدیثیں موجود ہیں۔ اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں ہے، تو اس کی منشا یہی ہے کہ لکھ کر نہیں دیا۔ یہ منشا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے لیے، خلیفہ کے لیے کسی کو لکھ کر نہیں دیا تھا، یہ مقصد ہے۔ باقی ورنہ حدیثیں تو موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آئیں قرآن مجید سورۃ توبہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مہاجرین اور انصار کی پیروی کرتے ہیں ان سے، اور خود انصار اور مہاجرین سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ صرف انصار اور مہاجرین سے جو سبقت کر گئے ایمان میں، ان سے راضی نہیں ہوا، بلکہ ان لوگوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، ایمان لانے کے بعد احسان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ اخلاص رکھ کر صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، نتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ صحابہ کا اجماع تھا۔ مجھے بتاؤ کہ صحابہ کا اجماع حجت ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید کہتا ہے ان کی پیروی کرو، اور یہ احتجاج تبریزی میں ہے کہ سارے، یہ جلد اول احتجاج تبریزی صفحہ نمبر 111، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سارے صحابہ نے پیروی کی، فبایت مکرہن ثم بایا ابو ذر والمقداد مکرہین وما من الامت، اور پوری امت سے، الفاظ ہیں آپ کے کتاب میں کہ وما من الامت، اور امت میں سے کسی نے بھی کراہت کے ساتھ بیعت نہیں کی مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر مقداد، انہوں نے، باقی سب نے خوشی سے کی۔ پوری امت نے بیعت کی ابو بکر کی، ان میں سے 3 یا 4 بندے، حضرت علی، ابو ذر اور مقداد، ان 4 اشخاص کے علاوہ مکرن غیر علی و اربعتنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 4 اور تھے جنہوں نے کراہت کے ساتھ بیعت کی، باقی سب نے خوشی خوشی اور راضی راضی بیعت کی۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ وما من الامت، امت نے، پوری امت نے کی سوائے 5 بندوں کے، انہوں نے بھی کی لیکن کراہت کے ساتھ۔ تو اندازہ لگائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ انصار اور مہاجرین نے بھی بیعت کر لی ان کی۔ کیا ڈنڈے کے زور پر کی؟ ابو بکر کا قبیلہ تو تیم تو بہت ہی کمزور تھا، اور 3 بندے گئے ہیں 2000 انصار کے پاس، ثقیفہ بنی سعدہ میں، وہاں پر، اور وہ اسلحے سے مسلح لوگ تھے، اسلحہ اور بارود ان کے پاس تھا۔ کیا ڈنڈے پر زور پر 3 بندے سے سارے 2000 بندے ڈر گئے؟ ہزاروں کی تعداد والے، خوشی سے انہوں نے بھی کی۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے، مقداد نے بھی کیا، کہنے کہ پوری امت نے کی۔ صرف فرق یہ کر رہا ہے کہ علی اور 4 اوروں نے کراہت کے ساتھ ہی، باقی سب نے رضا خوشی کے ساتھ کی۔ اتنا بڑا اجماع دنیا کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ 100% لوگ کسی سے راضی ہو کر رہے ہیں۔ کچھ 4-5 بندے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اگر 3-4 بندے نہ کریں تو اکثریت کو آپ لیں گے نا۔ تو یہ شورا کا فیصلہ بھی ہو گیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن مجید کہتا ہے کہ مومنوں کا جو ہے نا کام چلتا ہے شورا کے ساتھ۔ تو یہ شورا بھی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہو گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ صحابہ کا فیصلے پہ انصار اور مہاجرین کسی پر کوئی فیصلہ کر لیں اور جو
ان کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ شیعہ کتب سے، سنی کتب سے اور قرآن مجید سے بھی پوری امت نے کی احتجاج تبریز جلد اول۔ اور حضرت عمار تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو 5 غلام، 2 عورتیں اور ایک شخص ابو بکر کو دیکھا تھا۔ والسابقون الاولون میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی پیروی کریں آپ، سابقون الاولون کی، اور اس میں ابو بکر ہیں۔ یہ کس کی روایت ہے؟ یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں پھر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغا باز اور دھوکے باز اور گناہ گار تھا، کیوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس جب فیصلہ کروانے گئے ان کے پاس، تو اس وقت حضرت عمر نے محاورتاً کہا، محاورتاً کہتے ہیں نا، کوئی بندہ آ جائے تو کہتا ہے یار آپ لوگ مجھے ٹھگ سمجھتے ہیں، بے ایمان سمجھتے ہیں، گناہ گار سمجھتے ہیں، تو میں تو ایسا نہیں ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے عموماً محاورتاً ہم کہتے ہیں۔ ایسے ہی الفاظ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ لڑ کر آ جاتے ہیں میراث کے اوپر، پھر ہمیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرو، تو جو ہے نا ہم نے آپ لوگوں کو پہلے زمین دی ہے کہ آپ اس کا کنٹرول سنبھالیں، ابو بکر کے دور سے ملی ہوئی ہے، اور پھر بھی آپ لڑتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ آپ لوگ ہمیں کیا ٹھگ، بے ایمان اور دھوکے باز سمجھتے ہیں اور گناہ گار سمجھتے ہیں۔ تو یہ محاورتاً کہا، اور علی رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا، نہ عباس نے۔ اس کا مطلب کہ وہ واقعی ابو بکر کو اور حضرت عمر کو ٹھگ، دغا باز اور دھوکے باز سمجھتے تھے، گناہ گار سمجھتے تھے۔ تو بھائیو ایسی نہیں ہے بات۔ اگر ایسا ہے معاملہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خاموشی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا اور بھتیجا دونوں بھی اس کو یہی سمجھتے تھے، اس لیے حضرت عمر نے کہا تو یہ بات غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ نساء، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان لانے کی، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ کے اوپر جو نازل کر دی گئی ہے کتاب اس پر بھی ایمان لانے کی دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ سے جو پہلے کتابیں شریعتیں نازل ہوئی ہیں ان کا بھی اقرار کرتے ہیں ایمان لانے کا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر وہ فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کر دیں، ان سے فیصلہ نہ کروائیں۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طاغوت سمجھتے تھے، غاصب سمجھتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر کو بھی، تو فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس، اگر غاصب کے پاس اور ظالم کے پاس گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قرآن مجید کی آیت میں ضد میں آ جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کیا انہوں نے، قرآن مجید کی آیت کا انکار آ جاتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر آپ کہیں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر غاصب تھے، طاغوت تھے، ظالم تھے، تو یہ قرآن مجید کی آیت اس کا انکار لازم آ جائے گا، یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ گار بنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ساتھ پھر حضرت امام جعفر صادق سے پوچھتے ہیں، احتجاج تبریزی جلد 2 میں ہے، سألت ابا عبداللہ ان رجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاۃ ایحل ذالک، قال، تو کہنے لگا نہیں، یہ جانا ان کا حاکم الی الجبت والطاغوت، یہ ناجائز ہے، طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا ہے، اور یہی قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ یہ صفحہ نمبر 106 پر ہے احتجاج تبریزی میں، جس میں امام جعفر صادق نے بھی منع کیا کہ جو ہے نا میراث کے بارے میں ہمارا آدمی اماموں کو چھوڑ کر اگر دوسروں کی طرف جاتا ہے، وہ سلطان ہو یا قاضی ہو، ان سے فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہیں میراث وغیرہ کا یا قرضے کا، تو فرمایا یہ ناجائز ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ امام جعفر صادق کی فتویٰ اور وہ قرآن مجید کی فتویٰ۔
آپ خود دیکھ لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور ابا بکر غاصب اور ظالم تھے تو یہ حضرت علی کے اوپر فتویٰ آ جائے گی کہ وہ پھر اس کے پاس کیوں گئے, اور بی بی فاطمہ کے بھی اوپر آ جائے گی, اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی آ جائے گی. پھر وہ معصوم نہیں رہیں گے, گناہ گار رہیں گے قرآن مجید کے ساتھ, یعنی کہ قرآن مجید کی انہوں نے نافرمانی کی آیت کی. اس طرح سے میرے بھائی محمد بن حنفیہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, بیٹا ہے باپ سے کہتا ہے کہ سب سے افضل کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, تو کہتے ہیں ابو بکر. کہنے لگا, پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے, تو کہنے لگا عمر. بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 209 پر کتاب المناقب میں ہے. اس کے بعد صحیح بخاری کے اندر ہے, حضرت عمر وفات پا چکے ہیں, حضرت ابن عباس کھڑے ہیں, اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کوئی شخص ہے میرے پیچھے سے کندھے پر آ کر ہاتھ رکھ لیا اس نے, اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی شان بیان کر رہا تھا کہ اے عمر, تو نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جس کے اعمال کو دیکھ کر مجھے رشک آتا ہو, یعنی تیرے علاوہ کوئی اور شخص نہیں جس پر مجھے رشک آتا ہو کہ میرے بھی ایسے اعمال ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں. یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرے جیسے اعمال میرے بھی ہوں, کاش کہ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جاؤں. اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب و بابی جہل. اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے کہیں کہ اسلام کو عزت دے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کی طرح ہیں کہ اور لوگ دعا مانگے قبول نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگے تو قبول نہ ہو؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور عمر مسلم ہوا, اور اس اسلام کو غلبہ حاصل ہوا, اسلام کو عزت ملی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, اعز الاسلام, اللہ تعالیٰ عزت دے اسلام کو, عمر بن خطاب سے. اور ایران فتح ہوا علی کے بغیر. ہم تو کہتے ہیں نا لا فتح الا علی, علی کے بغیر فتح نہیں ہے, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر جو بھیجے, ایران فتح کیا, فارس کو, روم کو فتوحات کی, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں سے شامل نہیں تھے. تو یہ کہنا کہ علی کے بغیر فتح نہیں ہے, یہ بھی غلط ہو گیا عقیدہ. اور اس کے بعد حضرت عمر کے لشکر کو اسلامی لشکر کہا, اور عمر کو ڈور سے, تسبیح کے دانے ہیں نا, ڈور ہوتی ہے, ان ڈور سے تشبیہ دی. خطبہ نمبر 144 میں دی. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کی پوری پیروی کی ہے, اور اللہ اس کے رسول کا حق ادا کیا, اور فتنوں کو ختم کر دیا. یہ خطبہ نمبر 225 ہے, حضرت عمر کی تعریف کر رہے ہیں. شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید, اس نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کی تعریف کر رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عمر بن خطاب ہے. تو یہ خطبہ نمبر 225, اس میں حضرت عمر کی تعریف ہے. اور دوسرا خطبہ نمبر 140 میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو لشکر تیار کیا تھا اس کو اسلامی لشکر کہا, حق کا لشکر کہا, اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کیا ہوا ہے مدد کرنے کا, تو انشاءاللہ مدد اللہ تعالیٰ یقیناً کرے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ خلیفہ ہیں. ان کے لیے وہ دلیل کیا دیتے ہیں, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, بخاری سے روایت پیش کی انہوں نے کہ علی آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون. جب آپ جنگ تبوک پر جا رہے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں پر چھوڑا تھا. تو پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ میرے بھائی جو خلیفہ ہوتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا جب چھوڑ کے جا رہے تھے, تو وہ تو بچوں اور عورتوں پر خلیفہ بنا کے گئے نا آپ اپنی زندگی میں, مردوں پر تو نہیں بنایا. آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے
ہارون جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہارون علیہ السلام خلیفہ تو نہیں بنا کیونکہ وہ وفات پا گئے تھے۔ اس کے بعد وہ وسیع موسیٰ تو وہ یوشع بن نون تھا، حضرت یوشع بن نون وسیع موسیٰ تھا، اور وہ بعد میں خلیفہ بنے ہیں۔ یہ صرف سنی کتابوں میں نہیں ہے، آپ کی شیعہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یوشع بن نون بنا تھا، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بنے تھے جناب، وہ تو وفات پا چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام خلیفہ نہ بنے تھے، لہذا اے علی تم میرے بعد خلیفہ نہیں بنو گے، لیکن میں ویسے ہی تمہیں عورتوں اور بچوں پر نگہبان چھوڑے جا رہا ہوں۔ جہاں تک خلافت کی بات ہے تو حضرت علی جو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام خلیفہ نہ بنا، یوشع بنا تھا، وہی وسیع تھا۔ یہ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، مانا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہیں بنے گا، یہ ثابت ہو گیا، یہ شیعہ کتب سے ہے۔ پھر نہج البلاغہ ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے امامت کی شرائط ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کہتے ہیں کہ امامت ہے، تو امامت کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے ہیں کہ امامت کے شرائط کیا ہیں۔ خطبہ نمبر 103 ہے، امام کا فرض تو بس یہ ہے کہ جو کام اسے اپنے پروردگار کی طرف سے سپرد ہوا ہے اسے انجام دے، اور وہ یہ کہ پند و نصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے، یعنی کہ تبلیغ بھی کرے، سمجھانے اور بجھانے میں پوری کوشش کرے، سنت کو زندہ رکھے، اور جن پر حد لگتا ہے ان پر حد جاری کرے، اور غصب کیے ہوئے حصوں کو ان کے اصل وارثوں تک پہنچائے۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو شرائط ہیں امام بننے کے لیے آپ کی کتابوں میں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے نہیں کیے۔ کیوں کہ غصب کیا ہوا مال تھا نا، حضرت آپ کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر نے غصب کیا ہوا تھا، باغ صدق وغیرہ کا معاملہ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دے سکے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں دین تبدیل ہو چکا تھا، بدعتیں راج ہو گئی تھی، دین تباہ و برباد ہو گیا تھا، تو ان میں بھی کوئی ترمیم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ بدعتیں تھیں، بتاؤ کہ کون سی بدعتیں حضرت علی نے ختم کی؟ اور وہ جو قرآن مجید ان لوگوں نے تیار کیا تھا، اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کے پاس لے کر گئے تھے کہ یہ ہے محمد نے اس کا، آپ اس کو لے لیں، تو انہوں نے جواب دیا، اس اصلی قرآن کو بھی ظاہر نہیں کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ اصلی قرآن دیا، نہ باغ صدق واپس کیا، ورثہ کو حضرت بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ کے ورثہ کو، امام حسن حسین کو، وہ بھی نہیں کیا، غصب کی سے، اور سنت کو زندہ کرتا۔ اگر انہوں نے بدعت کی تو کون سی سنتیں زندہ کی، وہ بتائیں آپ۔ تو یہ جو شرائط رکھے ہوئے ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو کس طرح سے ہم اپنی کتابوں کے اپنی کتابوں کی روشنی میں حضرت علی تو وہ امام نہیں بن سکتے، جو وہ انہوں نے وہ شرائط ہی پوری نہیں کہ وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور پھر حضرت ہارون اگر تھے تو انہوں نے اختلافات کی وجہ سے بشر کی پوجا کرتے رہے، وہ اختلافات کو ختم نہ کر سکے تھے جب چھوڑ کے گئے تھے اپنی زندگی میں۔ بعد میں وہ خلیفہ نہیں بنے، اپنی زندگی میں جب وقتی طور پر نگہبان کر کے گئے تھے تو وہ تو اختلافات ہو گئے تھے، تو یعنی کہ حضرت علی کے دور میں بھی اختلافات ہوئے، کنٹرول نہ کر سکے، جس طرح سے ہارون اختلافات کو ختم نہ کر سکے، اس طرح سے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جنازہ چھوڑ کر شورا کی طرف چلے گئے، ثقیفہ بنو سعدہ میں جنازے کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سارے لوگوں نے نماز پڑھی، احتجاج جلد اول صفحہ نمبر 104 پر 106 پر ہے، کہتا ہے کہ سب لوگوں نے پڑھی، حتیٰ لم یبق من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، سارے لوگوں نے نمازیں پڑھی، کوئی مہاجر اور انصار میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا۔ لم یبق من المہاجرین والانصار، کوئی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا، سب نے نمازیں پڑھی۔ تو ابو بکر عمر نے بھی آ کر نمازیں پڑھی ہیں، کیونکہ وہ بھی مہاجرین میں داخل تھے۔ تو یہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاش مبارک کو چھوڑ کر اور وہ چلے گئے تھے، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں پھر بھی کہ نمازیں بھی انہوں نے نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حق خاطر لڑے کیوں نہیں ان سے؟ ایک بندے نے ان سے سوال کیا تو اس کے وہ جواب دیتے ہیں کہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि हुक्मरान अगर जालिम भी हो तो भी उनसे लड़ना नहीं है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमल किया। भाई ये तो सुन्नियों की किताब है ना, आप अपनी किताब पेश करें ना जिसमें लिखा हुआ हो, आप तो हक के लिए लड़े ना। ये तो आप कहते हैं एक तरफ सुन्नियों की किताबों को मैं नहीं मानता, फिर हज़रत अली के अमल के लिए सुन्नियों की किताबों से दलील देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि बादशाह अगर सुल्तान हाकिम अगर जालिम हो तो भी उसकी सुनो, उसकी इताअत करो। लिहाजा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान बरदारी की, इताअत की, इसलिए उनसे नहीं लड़ा। ठीक है, उन्होंने की तो फिर हज़रत हुसैन ने क्यों लड़े यजीद के साथ? हज़रत अली अच्छा तो ना लड़े, अबू बकर के साथ भी उमर के साथ भी, ठीक है। क्यों? कि वो आपने कहा कि वो जालिम बादशाह हो जिसके दिल शयातीन की तरह हो और जिस्म इंसानों की तरह हो तो भी उनसे नहीं लड़ना चाहिए। तो ये तो आपने सुनी किताबों से दिखाई बात, अब अपनी किताबों से दिखाए ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें तो हक के खातिर लड़ना चाहिए ना। अगर ऐसी बात थी तो हज़रत हुसैन लड़ रहा है, हज़रत अली नहीं लड़ रहा, तो अभी बताओ कि अवाम किधर जाए, किसकी पैरवी करे? हज़रत अली और हज़रत हसन। लेकिन हज़रत अली भी बाद में तो लड़े, अबू बकर की बेटी से लड़े, आपकी किताबों में लिखा हुआ है, जिनको आप मानते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा से भी लड़े, तलहा ज़ुबैर और अमीर माविया एक तरफ से, अली रज़ी अल्लाह तआला उनसे लड़े। तो उनसे तो लड़ रहे हैं और उनसे नहीं लड़ रहे, उनके वालिदैन से अबू बकर उमर से नहीं लड़े, लेकिन उनकी बेटी से लड़ा जा रहा है। फिर खारजियों के साथ भी लड़े हैं और हज़रत हुसैन यजीद के साथ लड़ा है। अगर अबू बकर उमर के साथ लड़ना सही नहीं है तो फिर, और आप ये कहते हैं कि जालिम और जिसकी दिल शैतानों की हो और शक्ल इंसानों की हो, दिल शैतान हो, तो उनसे नहीं लड़ना चाहिए। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए आप सबूत देते हैं, तो इमाम हुसैन कैसे यजीद से बैत ना की और उनसे लड़े, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत की, तो फिर तो इमाम हुसैन को भी बैत करनी चाहिए। तो हज़रत हुसैन ने तो अली का रास्ता नहीं लिया, तो दोनों में से सही फिर कौन है? उनको भी फिर बैत करनी चाहिए। जब अली ने बैत की, अगरचे चलो मकरन की, मजबूरी में की, लेकिन जो वो मजबूरी में करता है शख्स बैत डर कर, तो वो तो इमारत के और खिलाफत के हकदार ही नहीं रहता। तो ये बातें भी गलत हैं। फिर आपने जो कहा कि तो वसी मूसा यूशा बिन नून था, एहतजाज तबरीसी जिल्द अव्वल सफ़ा 391 पे है कि यहूद व नसारा सबीन फ़रक़तन सबून मिना फ़िन्नार व वाहिदतुन नाजियतुन फ़िल जन्नत वही अल्लती अतबअत यूशा बिन नून वसी मूसा अलैहिस्सलाम। ये मूसा अलैहिस्सलाम का वसी यूशा बिन नून था और हारून नहीं था। ये आपकी किताब 391 पेज है, जिल्द अव्वल एहतजाज तबरीसी में है। तो वो भी आपकी बात वो जो है ना रद्द हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना उसका वसी और उसका जो है खलीफा बाद में बनने वाला था वो हारून था। ये बात बिल्कुल ही गलत हो गई आपकी अपनी किताबों से। तो बस इतना ही है आज, फिर इंशाल्लाह आगे। तो मेरे भाइयों ये कोशिश करके वीडियो पूरी सुने, उसमें यह फ़ायदा होगा कि आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और काफ़ी शुकूक के बाद आपके दूर हो जाएंगे। तो इनको पूरा सुने, शुरू से लेकर आखिर तक, कुछ वक्त निकाल के, या फिर किस्तों में ही सुने, लेकिन सुने पूरा। बहरहाल जज़ाकल्लाहु खैरा।